السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ये जो पीछे बैठे हैं कोशिश करें अगले सफ़ों में आ जाए. आप आगे आ जाए, करीब हो जाए, सवाब भी ज़्यादा है इंशाअल्लाह ताला. अगली सफ़े पूरी हो जाएगी, बाद में आने वाले गर्दने भी नहीं खुलाएंगे. हमारी किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक मालिक दाता और राज़िक है. जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात पूरी कायनात के सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, तारीख़ इस्लाम
ایسی عظیم شخصیات سے بھری پڑی ہے جن شخصیات نے اپنے ایمان، اخلاص، تقوی اور دینی جدوجہد اور محنت کے ساتھ اسلام کی خدمت کی ہے، دین اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اس کو پھیلایا ہے، دنیا تک پہنچایا ہے، میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر کفر کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھی بہت بڑی کامیابیوں سے نوازا، اور آخرت کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار فرما رکھے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ عظیم صحابی عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے بول کر فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک ہے۔ پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہی کے اندر جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی اور والد کا نام مالک تھا، مشہور ابو وقاص کے نام سے تھے، اور ابو وقاص ان کے والد کی کنیت تھی، ان کا صحیح نام مالک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ احادیث اور روایات میں حضرت سعد کا نام سعد بن ابی وقاص آتا ہے، اور کچھ روایات میں حضرت سعد کا نام سعد بن مالک آتا ہے۔ تو سعد بن مالک بھی وہی ہے اور سعد بن ابی وقاص بھی وہی ہے۔ ان کے والد کنیت والے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ حضرت سعد بن مالک اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام حمنا، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور آپ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ قریش کے 3 بڑے قبیلے تھے، بڑے مشہور بھی تھے اور معزز بھی تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو زہرہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا تعلق ان تینوں قبائل سے تھا، بنو ہاشم سے بھی تعلق، بنو زہرہ سے بھی تعلق، اور بنو امیہ سے بھی تعلق تھا۔ یہ جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شرف ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے 5ویں پشت پر جا کر نبی علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی جو والدہ تھی اس کا تعلق اس خاندان سے تھا جس خاندان سے نبی علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بھی تھا۔ جناب آمنہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے، اور حضرت سعد کی والدہ جو کہ بنو امیہ سے تھی اور آپ کا تعلق بنو زہرہ سے، اس لحاظ سے نبی علیہ السلام آپ کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ایک رشتے کے اعتبار سے خالہ زاد بھی لگتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنا خال بھی قرار دیا ہے، ماموں بھی قرار دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت سعد کی بڑی قریبی رشتہ داری تھی، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو پہل اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر شامل ہیں۔ ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے نبی علیہ السلام نے تقریباً 53 نبوی کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام 53 سال کی عمر میں تھے، اور آپ کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 13 سال ہوتے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے مکے سے
ہجرت کی ہے مدینے کی طرف۔ اس ہجرت سے 30 سال پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، اور جس وقت اسلام قبول کیا ہے تو آپ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ کا تعلق ایک بڑے خوشحال خاندان سے تھا، آپ کی تربیت بڑی عمدہ ہوئی، اور جناب سعد بن ابی وقاص یہ ایسے خاندان سے تھے جو پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے زبردست تیر انداز تھے، بلکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے تیر اندازی حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہی کی ہے۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے، جس طرح پچھلے خطبہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر کفر کے خلاف تلوار اٹھانے کا اعزاز جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ ایسے ہی دین اسلام کے اندر، اسلام کے راستے میں دین کا دفاع کرنے میں سب سے پہلے تیر اندازی کا اعزاز جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ 17 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک خواب آیا کہ میں بڑے گھٹا توڑ اندھیروں کے اندر ہوں، جنگل بیابان کے اندر ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور خواب نے دیکھا کہ مجھے ایک روشنی نظر آتی ہے، مجھے لگتا جیسے ایک چاند ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ خواب حضرت سعد بن ابی وقاص کو آیا۔ بعد کے اندر جب صبح ہوئی تو ان کو پتا چلا کہ مکے کے اندر ایک شخص محمد بن عبداللہ نامی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، اور کچھ لوگ ان کے اوپر اسلام لا چکے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی سے دار ارقم، جہاں چھپ کر نبی علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ تھے جو چند ایک مسلمان ہو گئے تھے، وہاں اسلامی تعلیمات سیکھتے، دین اسلام کا وہ پہلا مرکز تھا، وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دیکھا، آپ کے روشن چہرے کو دیکھا، نبی علیہ السلام کی وہ ایمانی حیبت اور غیرت کو دیکھا، صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام سے پیار اور محبت دیکھا، جناب صدیق کی وہ الفت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت تھی وہ دیکھی تو بڑے متاثر ہوئے، اور اپنے خواب کی تعبیر یہی کی کہ اللہ مجھے اس راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے میں اسلام کا تیسرا حصہ ہوں، ثلث الاسلام۔ اگر اسلام کے 3 حصے کیا جائے تو ایک حصہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ وہ جیسے کہ جس وقت حضرت سعد نے اسلام قبول کیا، نوجوانوں میں اس وقت صرف 2 بندے ان سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ بچوں میں حضرت علی قبول کر چکے تھے، زید بن حارثہ قبول کر چکے تھے، اور جوانوں کے اندر ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک اور صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جناب سعد بن ابی وقاص مسلمان ہوئے۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو ثلث الاسلام کہا کرتے تھے کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ ہوں۔ فرمایا 7 دن تک میرے اسلام لانے کے بعد 7 دن تک کوئی اور بندہ مسلمان نہیں ہوا، تو گویا 7 دن اور 7 راتیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اسلام کا تیسرا حصہ رہا ہوں۔ اگر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو ایک حصہ میں اکیلا سعد تھا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ تیسرے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی والدہ کو خبر دی، ان کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار کرتے تھے، والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو آ کر جب خبر دی تو ان کی والدہ بڑی سخت ناراض ہوئی کہ سعد نے کیسا دین قبول کر لیا، کیسا مذہب قبول کیا ہے، جو مذہب جو دین بچوں کو اپنے آباء و اجداد سے جدا کر دیتا ہے، جو آباء و اجداد کے عقیدے سے جدا کر دیتا ہے، تو نے کیسا دین قبول کر لیا۔ میں تیرے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گی، تیرے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گی،
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، لگاؤ بڑا ہے، لیکن اسلام کی محبت دل میں اپنی ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے. نبی کی محبت، اللہ کی محبت ماں کی محبت سے بھی زیادہ ہے. فرمایا میری ماں جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، جو مذہب میں نے قبول کر لیا ہے، جو دین میں نے قبول کر لیا ہے، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا، قسم اٹھا لی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، ایسے ہی لاغر لاچار ہو کے مر جاؤں گی اگر تم نے یہ دین نہ چھوڑا. میں کھانا پینا چھوڑ دوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کہے اگر تو اس کام سے باز نہ آیا، تیرے اس کام کی وجہ سے میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، تیری وجہ سے، میری وجہ سے لوگ مجھے ملامت کریں گے، لوگ مجھے تانے ماریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، جس نے اپنی ماں کا کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. حتیٰ کہ واقعتاً حضرت سعد کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لاغر ہو گئی، لاچار ہو گئی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. حضرت سعد آتے، اپنی ماں کی منتیں کرتے، ان کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتے، بار بار ان کو کہتے، اور وہ ایک ہی مطالبہ کرتی کہ دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو، میں کھانا پینا شروع کر دوں گی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ماں مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے جیسی 1000 مائیں بھی میں محمد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں دین نہیں چھوڑوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا. جو مذہب میں نے قبول کر لیا ہے، اس کے اندر چاشنی، اس کی مٹھاس اور اس کی لذت اتنی زیادہ ہے کہ میں تیری محبت سے اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں. جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ استقلال، یہ ایمانی مضبوطی اور ان کے دین کے اندر جو استقامت اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو عطا کی دیکھی، مجبوراً کھانا پینا شروع کر دیا. مجبور ہو گئی کہ بچے نے میری بات نہیں مانی. اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات قرآن مجید میں میری وجہ سے نازل فرمائی ہے، میرے بارے میں نازل فرمائی ہے. ان کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. پچھلے دنوں مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کریں. یہاں بات کو سمجھے، ماں باپ کا حق اللہ کے بعد بہت بڑا حق ہے. توحید کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کی بات کو ماننا فرض ہے، فرض عین ہے. ان کی بات کا انکار کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ کا تمہیں اکبر اور کبائر کے بارے میں خبر دوں جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہے. آپ نے السلام نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کائنات کا سب سے بدترین اور بڑا گناہ ہے. تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرے نمبر پر فرمایا حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کو اطاعت کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. اللہ کی توحید کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی توحید کے بعد والدین کا حق بیان کیا. ماں باپ کی بات کو ماننا فرض عین ہے. ماں باپ کی بات کا انکار کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن یاد رکھے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ماں باپ کی بات کے آگے اف کہنا بھی غلط ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. غلطی سے اگر کوئی غلط کام بھی ہو جائے اور ماں باپ آپ کو ڈانٹتے جھڑکتے، آگے سے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا. جو ماں باپ نے کہہ دیا. لیکن جب بات دین کی آئے گی، اسلام کی آئے گی،
شریعت کی آئے گی، قرآن کی آئے گی، حدیث کی آئے گی، اللہ کی توحید کی آئے گی، نبی علیہ السلام کی اتباع کی آئے گی، تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ آپ کو والدین سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، دین کے بارے میں اگر والدین غلط رہنمائی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں آڑے آتے رکاوٹ بنتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات چھوڑ دینی ہے، ان کی بات نہیں مانی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس رب نے اپنی وحدانیت اور توحید کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا ہے، اسی رب کا یہ حکم ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی۔ کس مسئلے میں؟ شریعت کی خلاف ورزی میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی مثال ہے، اپنی ماں کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑا لگاؤ ہے، اور ماں کو اپنے بیٹے کی محبت پر اتنا مان ہے، اس نے قسم کھا لی، اس کو یقین تھا کہ اگر میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی میرا بیٹا اس دین کو چھوڑ دے گا، میرا بیٹا اس دین اور دعوت سے باز آ جائے گا، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے، جس دل کے اندر یہ محبت آ جائے پھر کوئی اور محبت اس پر غالب نہیں آ سکتی، پھر کسی اور کی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ابھار نہیں سکتی، تیار نہیں کر سکتی، آمادہ نہیں کر سکتی، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات یہاں رک کر سمجھے، آج ماں باپ کو دور کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کی خاطر شریعت کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی بیوی کی خاطر شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کے نبی کا طریقہ اور راستہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو خوش کرنے کے لیے حق بات کہنے سے رک جاتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کرنے سے رک جاتے ہیں۔ ہم اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ کی خاطر بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات، شادی بیاہ، ہماری فوتگیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ان کے اندر ہم کتنی نافرمانیاں اللہ کی کرتے ہیں، صرف کس کی خاطر؟ اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ پیغام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں، کہ جب دین کی بات آئے گی تو ڈر جاتا ہے، جب قرآن و سنت کی بات آ جائے ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اگر ماں قربان ہوتی ہے اس راستے میں ہو جائے، باپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں، خاندان ناراض ہوتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبت رکھنی ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ جب بات دین کی ہو قطع تعلقی بھی جائز ہے، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی برادری، آپ کے رشتہ دار اگر غیر شرعی کام کرتے ہیں شادی پر، آپ شادی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہیں، آپ ان کو بڑے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میں آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا، میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں آپ کی شادی پہ نہیں آؤں گا۔ آپ اپنی برادری کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ جب وہ شریعت کی نافرمانی کرے اور خلاف ورزی کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، پھر ڈٹ جائے۔ ماں باپ اگر غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کی بات کو ٹھکرا دے۔ آج ہوتا ایسے ہے، ہم دین کے معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ان کی خدمت بھی کرتے، ان کو جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے، ان کو تنگ کرتے ہیں، لیکن جب بات دنیا داری کی آ جائے پھر ہمیں پڑ جاتی ہے میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں، میرے بیوی بچے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ہے کہ دین کی محبت کی خاطر ساری محبتیں قربان کر دو۔ یہی وجہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن ہو نہیں
سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، ہر چیز سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرنا شروع نہ کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے، پھر یہ ساری محبتیں ہیچ ہو جائیں گی، پھر یہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے، کبھی تمہیں پریشانی نہیں بنے گی۔ کیوں؟ تم نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت رکھ لی ہے، اللہ کے نبی کی محبت رکھ لی ہے۔ حضرت سعد کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو چکی ہے، مضبوط ہو چکی ہے، اللہ کے نبی کی محبت مضبوط ہو چکی ہے۔ ماں کا انکار کر دیا، ماں کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا تو جاتی ہے چلی جائے، تو فوت ہوتی ہے ہو جائے، مرتی ہے مر جائے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسی ہزار مائیں قربان کر سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایمان اور اس پر استقامت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے حضرت سعد کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو تقویت بھی دی ہے، مضبوطی بھی دی ہے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ نماز پڑھ رہے، چھپ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، وہاں سے دیکھا کچھ مشرکین آوازیں کس رہے ہیں، کچھ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاس پڑی ایک مردہ اونٹ کی ہڈی اٹھا کر پھینکی، ایک مشرک کا سر پھوڑ دیا اور اس کا خون بہنے لگ گیا۔ کہتے ہیں دین اسلام کے اندر سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس نے خون بہایا ہے مشرکین کا، کافروں کا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حالانکہ اس وقت مشرکوں کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں ہوا، لڑنا درست نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، لیکن دینی غیرت اور حمیت اتنی ہے، اپنے ساتھیوں کے دفاع کے لیے مشرک کا سر پھوڑ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے سر سے خون بہ رہا، سارے دوڑ گئے، سارے بھاگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دینی حمیت اور دینی غیرت ہے، جس کو دیکھ کر دشمن جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں ہجرت کے بعد ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے ان کا بھائی قرار دیا۔ تمام جنگوں کے اندر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ احد کے اندر تیر اندازی کی، اتنی تیر اندازی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو حکم دیتے، ان ساتھ فدا کا ابی و امی، اے ساتھ تیر چلاؤ، دشمن کی طرف تیر چلاؤ، میرے ماں باپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی فدائیت کر دی ہے حضرت سعد پر، فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، دشمنوں کی طرف تیر چلا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ جو سعد تیر چلاتا ہے اس کا نشانہ خطا نہ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت ماہر قسم کے تیر انداز تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد نے غزوہ احد کے اندر 1000 تیر چلایا، 1000 تیر۔ اتنے بڑے جنگجو تھے، بہادر بڑے تھے۔ غزوہ احد ہے، خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، طائف ہے، ہر جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے لیے بہت بڑی مہم ایران کی طرف بھیجی ہے اور جو ہے نا وہ سورج کی پرستش کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں کی طرف بھیجا، تو وہ بڑے جنگجو تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑی مضبوط ریاست تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قافلے کا امیر بنا کے بھیجا، سپہ سالار اور کمانڈر، اور عمارت کا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ میں تھمایا، جاؤ جا کے جہاد کرو۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ اتنی بہادری سے لڑی کہ 30,000 مسلمان ہیں، مقابلے کے اندر 1,20,000 تھے جو ہے نا مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے خلاف لڑے۔ اللہ نے تاریخی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو بڑا مال غنیمت ملا، حتیٰ کہ بادشاہ کا تخت آ گیا، اس کے سونے کے کنگن آ گئے، قیمتی جواہرات اور پتہ نہیں کتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس جنگ کے اندر۔ اور اس جنگ کے بعد جو ایرانی سلطنت تھی، جو اس وقت فارس والی بڑی سلطنت تھی، یہ ساری کمزور ہو گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فضائل احادیث کے اندر بہت سارے بیان ہوئے ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات نیند نہیں آ رہی، خواہش کی کوئی ہو کہ آج رات میرا پہرا دے، میرا پہرا داری کرے، اتنی سی بات کی اللہ کے نبی خواہش کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتے ہیں اتنے میں باہر سے ایک گھوڑے کی آواز آئی، اسلحے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اسلحہ لے کر اللہ کے نبی کی پہرا داری کے لیے آ چکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے فکر ہو کر سو گئے، حضرت سعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرا داری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین قبول کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم استجب لہ اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے صحابہ سعد کی بد دعاؤں سے بچو، اتقوا دعوات سعد، سعد کی بد دعاؤں سے بچو، اللہ سعد کی دعا رد نہیں کرتا، سعد کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب کوفے والوں نے شکایتیں کی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سعد کی، تو حضرت سعد کے منہ سے بد دعا نکل گئی اس بندے کے لیے جس نے شکایت کی تھی ذلیل و رسوا کے برابر، جو بد دعا کی تھی ویسے ہی قبول ہو گئی۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، بہادر اتنے تھے کہ ان کو لوگوں کے اندر فارس العرب کا نام ان کا مشہور تھا۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بہادر تھے، صحابی بیان کرتے ہیں لقد رأیت سعدا یقاتل یوم بدر قتال الفارس فی الرجال، میں نے جنگ بدر والے دن دیکھا کہ حضرت سعد ایسے لڑ رہے ہیں، پیدل ہیں، پیادے ہیں، لیکن ایسے لڑ رہے ہیں جیسے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گھوڑ سوار لڑتا ہے۔ اتنی بہادری اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو عطا کی۔ آپ کی وفات 55 ہجری کے اندر 85 سال کی عمر ہوئی ہے، اور ان کی جو ازواج اور اولاد ہے اس بارے میں مستند روایات کوئی معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے 4 شادیاں کی، بعد میں آتا ہے کہ انہوں نے 9 شادیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان شادیوں سے اور ان بیویوں سے 17 بیٹے اور 16 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سعد رضی اللہ عنہ جیسی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت والے دن اپنے اس نبی کے عظیم صحابی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔